السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسلامک مہینے کے 90 مہینے کا نام ہے، جو کہ شعبان کے بعد آتا ہے، جو کہ انشاءاللہ 28 فروری 2025 کو شروع ہونے والا ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگ بڑے جوش خروش کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہی رمضان ہے جو برکت، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تقوی اور صبر کا ہے، جس میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک کی نہیں بلکہ نفس پر قابو اور اللہ کی قربت یعنی نزدیکی کا ذریعہ ہے، جس میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ عبادت اور دعاؤں سے اس مہینے کو بہتر بنائیں۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے، برائیوں سے دور رہنے اور اللہ کے راہ میں وقت گزارنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بڑا اجر ملتا ہے اس مہینے میں۔ تو آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پڑھیں اور غریبوں کی مدد کریں، اور لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ یہی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، غریبوں کو مدد کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے رمضان کے بارے میں؟ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ گنتی کے چند دن ہی تو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے کسی اور دن میں رکھ لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ان پر ایک غریب یعنی مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ تر بہتر ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کا تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت اور برکت کا اہلیہ کا نزول ہوتا ہے، اور انسان کے دلوں میں اس مہینے کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، یعنی قرآن کا نزول ہونا اسی مہینے میں شروع ہوا۔ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی وہ غار حرا میں اسی مہینے میں آئی تھی۔ تو اس مہینے میں قرآن کے نازل ہونے سے لوگوں کا رہنما اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے یا اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو دوسرے دنوں میں رکھ کے اس کا شمار پورا کر لے، یعنی جو قضا رہ جاتا ہے وہ دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزہ کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ تو اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بارے میں چند حدیث میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو کوئی شب قدر کی رات میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھیں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگلے حدیث میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق دنوں میں، یعنی طاق اسے کہتے ہیں جو آڈ نمبر ہوتا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کرو۔ ہمارے نبی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یعنی 20 روز رمضان کے بعد ہی اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر اگلے حدیث میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی جو ہیں تازے کھجور سے افطاری کرتے تھے، اگر تازہ کھجور نہ ہو تو سوکھے کھجور سے بھی افطاری کرتے تھے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ سے وہ افطار کر لیتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کھجور سے ہی افطاری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرو کیونکہ یہ دونوں نہایت پاکیزہ چیزیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اللہ کے لیے۔ اگلے حدیث میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی جلدی افطاری کرنے کے لیے حکم ہے۔ پھر اگلی حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کریں اور نہ جہالت کی باتیں کریں، اور اگر کوئی شخص روزہ دار سے لڑائی کرے یا گالی دے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے صرف
कि मैं रोजेदार हूँ, यह अल्फाज जो है 2 मरतबा कह दे। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है और पाकीज़ा है। फिर इसी में अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शोहवत मेरे लिए छोड़ देता है इसी महीने में, तो रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और बाकी दूसरे नेकियों का सवाब भी असल नेकी से 10 गुना ज़्यादा होता है। यानी रमजान की नेकियों का सवाब का अजर 10 गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान हर नेक अमल वो खुद के लिए करता है। इंसान का हर नेक अमल खुद उसी के लिए है, मगर वो रोज़ा का खास अमल मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और रोज़ा गुनाहों के लिए एक ढाल है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा कोई उसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं? वह खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा उससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब यह लोग अंदर चले जाएंगे तो यह दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उससे कोई अंदर ना जा सकेगा। हदीस तो और भी बहुत सारे हैं, पर एक लास्ट हदीस में ख़त्म करता हूँ वीडियो। आगे हदीस में क्या फरमाते हैं, खजूर जो है मोमिन के लिए अच्छी सेहरी है। हदीस और भी बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं जो ज़रूरी मैसेज था इसमें मैं देना चाहता था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।